قبیلہ بنو تمیم میں بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا ظالمانہ رواج کچھ زیادہ ہی تھا۔ اس قبیلے کا سردار قیس بن عاصم جب اسلام لے آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، اب میرے اسلام لانے کے بعد میرے گزشتہ گناہ معاف ہوں گے یا نہیں؟ کیونکہ زمانہ جاہلیت میں، زمانہ کفر میں مجھ سے کچھ ایسے گناہ ہوئے ہیں کہ جو آج تک میرے دل کے اندر کھٹکتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا، تم سے ایسے کون سے گناہ ہوئے ہیں؟ تو وہ قیس بن عاصم کہنے لگا، یا رسول اللہ، ہماری قوم کے اندر جب بھی کوئی بچی پیدا ہوتی تو اس کے ماں باپ اس کو زندہ ہی دفن کر دیتے۔ تو میری گھر والی بھی امید سے تھی۔ اب مجھے کسی سفر پر جانا ہو گیا۔ جب میں سفر پر چلا گیا تو پیچھے سے میرے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ کچھ دن تو میری بیوی نے بچی کو پالا۔ جب بچی کو پالا تو اس کے دل کے اندر ممتا جاگ اٹھی، محبت بہت زیادہ ہو گئی اپنی بچی سے۔ تو اس نے میرے خوف کی وجہ سے اس بچی کو اپنی بہن کے ہاں بھیج دیا تاکہ وہاں پر یہ پرورش پا جائے، کچھ بڑی ہو جائے۔ جب بڑی ہو جائے گی تو شاید اس کے والد کے دل کے اندر رحم آ جائے۔ تو میرے خوف کی وجہ سے میری بیوی نے میری بچی کو اپنی بہن کے ہاں بھیج دیا۔ وہ بچی چلی گئی۔ میں جب سفر سے واپسی آیا تو میری بیوی نے بتایا کہ تمہارے گھر میں ولادت ہوئی تھی لیکن وہ بچہ تو مر گیا۔ تو بات آئی گئی ہو گئی۔ اب کو ایسے معاملہ چلتا رہا۔ کئی سالوں کے بعد جب بچی کچھ بڑی ہو گئی تو ایک مرتبہ میں باہر کسی کام سے نکلا تو میری بیوی نے سوچا کہ شاید آج تو دیر سے آئیں گے، تو اس نے اپنی بہن کے ہاں سے میری بیٹی کو بلوا لیا۔ اب جب وہ بچی گھر کے اندر کھیل رہی تھی، کود رہی تھی، تو میں اچانک گھر میں پہنچ گیا۔ تو جب میں نے اس معصوم بچی کو دیکھا کہ جو بڑی تیار ہے، کپڑے بھی صاف ستھرے پہنے ہوئے ہیں، بال بھی بنے ہوئے ہیں، آنکھوں کے اندر سرما بھی لگا ہوا ہے، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ بچی تو بہت پیاری ہے، کس کی بچی ہے؟ تو جب بیوی نے میری آنکھوں کے اندر محبت دیکھی، شفقت دیکھی، تو وہ میری بیوی پسیج گئی اور کہنے لگی کہ اے بندہ خدا، اے میرے مزاجی خدا، یہ تو آپ ہی کی بیٹی ہے، میں نے آپ کے ڈر سے اپنی بہن کے ہاں بھیج دی تھی۔ تو جب اس بچی کو والدہ نے بتایا کہ بیٹا یہ تمہارے والد ہیں، تو حضرت قیس کہتے ہیں کہ وہ بچی میرے گلے لگ گئی اور پھر مجھ سے بابا بابا کہنے لگ گئی، اور میں نے بھی بچی کو اپنے سینے سے چمٹا لیا اور مجھے بھی بڑی محبت اپنی بیٹی سے ہو گئی۔ اب میں اپنی بیٹی کو ساتھ رکھنے لگا، اس کے ساتھ کھیلنے کودنے بھی لگا، لیکن جب بھی میں اپنی بیٹی کو دیکھتا تو مجھے خیال آتا کہ یہ جب بڑی ہو جائے گی تو اس کی شادی کرنی ہوگی، پھر مجھے داماد والا بننا پڑے گا اور دامادی کی وجہ سے مجھے ذلت اٹھانی پڑے گی۔ یہ بار بار خیال مجھے آتا، حتیٰ کہ شیطان مجھ پر اتنا غالب ہوا کہ میں نے دل کے اندر یہ تہیہ کر لیا کہ مجھے داماد والا نہیں بننا، اب میں اس اپنی بیٹی کو ہی زندہ دفن کر دوں گا تاکہ یہ بڑی ہی نہ ہو اور اس کی شادی ہی نہ ہو۔ تو حضرت قیس کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک مرتبہ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم اس کو تیار کر دو، میں اس کو دعوت میں لے کے جاتا ہوں اپنے دوستوں کے پاس۔ میری بیوی نے اس کو نہلایا، نئے کپڑے پہنائے، اس کے بال بنائے اور نہلا دھلا کر سنوار کر اس بچی کو میرے حوالے کر دیا۔ اب میں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو لے جانے لگا۔ جب جنگل میں ہم چلتے رہے تو میں کیا دیکھتا ہوں، وہ میری بیٹی کبھی میرے آگے بھاگتی ہے، کبھی میرے پیچھے بھاگتی ہے، کبھی میرے ہاتھوں کو پکڑ لیتی ہے۔ لیکن جب ہم بیچ جنگل کے اندر پہنچ گئے تو میں گھڑا کھودنے لگا تو میری بیٹی مجھ سے کہنے لگی کہ اے بابا، تم گھڑا کیوں کھود رہے ہو؟ لیکن میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب جب وہ گھڑا کھودتے کھودتے میرے جسم پر مٹی لگ گئی، کپڑوں پر مٹی لگی، تو وہ چھوٹی معصوم بچی میرے کپڑوں سے اس مٹی کو جھاڑنے لگی اور کہتے ہی جاتی کہ بابا آپ کے تو کپڑے خراب ہو رہے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ میری بیٹی بابا بابا مجھ سے کہتی رہی اور مجھ سے یہ پوچھتی بھی رہی کہ اے بابا تم یہ کھڈا کیوں کھود رہے ہو؟ لیکن میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب کھڈا میں نے کھود لیا اور گھڑا جب کافی گہرا ہو گیا تو میں باہر نکلا اور اپنی بیٹی کو اس گھڑے کے اندر پھینک دیا۔
اور اوپر سے مٹی ڈالنے لگا۔ تو میری بیٹی رونے لگی، کہنے لگی بابا تم مجھے اس گڑھے کے اندر پھینک رہے ہو، کیوں پھینک رہے ہو؟ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ میں نے کیا جرم کر دیا ہے؟ بابا کیا تم مجھے زندہ دفن کر دو گے؟ کیا تم مجھے مار دو گے؟ بابا تم ایسا نہ کرو۔ وہ بچی معصوم اداؤں سے مجھے پکارتی رہی، لیکن میں گنگا، بہرا، اندھا ہو گیا اور میں نے ایک نہ سنی۔ وہ مجھے بابا بابا کہتی ہی رہی، لیکن میں مٹی ڈالتا رہا، حتیٰ کہ جب مٹی برابر ہو گئی اور اس کی آواز بھی بند ہو گئی تو میں لوٹ آیا۔ اور پھر یہ کہا حضرت قیس نے تو زارو قطار رو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی زارو قطار رونے لگ گئے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہوا سو ہوا، لیکن یاد رکھنا کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا تو اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ اس لیے زمانہ جاہلیت میں تو بچیوں پر یہ ظلم ہوا کرتا تھا، لیکن ہمارے اسلام میں قربان جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کی پرورش کرنے والوں کے لیے کتنے بڑے انعامات کا اعلان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 بچیوں کو اسلامی تعلیم دی، صحیح پرورش کی اور ان کی شادی کر دی تو قیامت کے روز وہ باپ اور میں دونوں جنت میں ایک مقام پر ہوں گے۔ یوں شہادت کی انگلی اور برابر والی انگلی کو ملا کر کہا کہ ہم دونوں یوں ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص اگر ایک بیٹی کو بھی اچھی تعلیم دے اور پھر اس کو اچھے طریقے سے رخصت کر دے تو قیامت کے روز وہ بیٹی اپنے والد کی شفاعت کرے گی۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 4 صاحبزادیوں کو پالا پوسا اور دنیا کو بتایا کہ میں تمام نبیوں کا سردار ہوں، لیکن دیکھو میں اپنی بیٹیوں سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ تو جب اسلام آیا تو اسلام نے بیٹیوں کو عزت دی، عورت کو عزت دی۔ اگر آج کوئی عورت یہ کہے کہ اسلام نے عزت نہیں دی ہے تو وہ اسلام کو بدنام کرتی ہے۔ زمانہ جاہلیت کی تاریخ کو پڑھ لے تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ اسلام کے اندر عورت کا کیا مقام ہے اور زمانہ جاہلیت میں عورت کا کیا مقام تھا۔